بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ فقانیہ سال اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ کئی روز سے آپ کا سبق فقہ میں چل رہا ہے، اور جو سبق ماقبل میں چلا ہے اس میں خرید و فروخت سے متعلق بحث ہوئی۔ صاحب کتاب نے بتلایا کہ کون سی بیع، کس طرح کے معاملات درست ہیں اور کس طرح کے معاملات درست نہیں ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ صاحب کتاب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، آج جو مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا عبارت میں جو ہے، اس کا ہم مختصر سے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر میں آپ سے 10 پیڑ کو بیچ رہا ہوں، اور پیڑ کو میں بیچ نہیں رہا ہوں بلکہ پیڑ کے پھل کو بیچ رہا ہوں۔ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میرے باغات ہیں اور اس میں 10 پیڑ ہیں، اس 10 پیڑ کے پھل کو، یعنی آم کے 10 پیڑ کے پھل کو میں آپ سے بیچ رہا ہوں اتنے روپے میں، بات فائنل ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے 1 کوئنٹل آم مجھے آپ دے دیجئے گا، باقی آپ اپنا رکھ لیجئے گا، اور اتنا پیسہ اس کا ہوا۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب میں نے یہ آپ سے یہ کہہ دیا کہ 1 کوئنٹل آپ مجھے دے دیجئے گا، 1 کوئنٹل باقی آپ رکھ لیجئے گا، تو باقی جو ہے یعنی استثناء کرنے کے بعد جو آم بچا ہے وہ آم کتنا ہے، یا وہ 1 کوئنٹل بچا، 2 کوئنٹل بچا، 4 کوئنٹل بچا، یہ مجہول ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ استثناء کرنے کے بعد ما بقیہ مبی، اگر وہ مجہول رہے تو اس صورت کے اندر بیع درست نہیں ہوتی ہے۔ ہاں الا یہ کہ ہمارے استثناء کرنے کے بعد اگر مبی مجہول نہ ہو بلکہ وہ معروف رہے، مثال کے طور پر میں نے جب کہہ دیا کہ 1 کوئنٹل آم مجھے دے دیجئے گا، اور یہ بات فائنل ہے اور واضح ہے کہ ما بقیہ جو آم بچا ہے وہ 4 کوئنٹل ہے یا 5 کوئنٹل ہے، یعنی فائنلی بات ہے، سب کو پتہ ہے، تب تو اس صورت کے اندر بیع درست ہو جائے گی۔ لیکن استثناء کرنے کے بعد ما بقیہ مبی اگر مجہول رہے تو اس صورت کے اندر بیع درست نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہا صاحب کتاب نے؟ کہا وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً، کہ نہیں جائز ہے پھل بیچے اور مستثنیٰ کرے ان میں سے متعینہ ارطال کا، یعنی چند رطل کا، متعینہ چند رطل کا وہ استثناء کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ما بقیہ مبی مجہول ہو جاتا ہے۔ آگے صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر گیہوں ہے، اگر وہ گیہوں اپنے بالی کے اندر ہے، یا اسی طرح لوبیا ایک ہوتا ہے، اگر وہ اپنی چھلکے کے اندر ہے، تو کیا اس کی بیع درست ہے یا نہیں ہے؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ گیہوں کو اس کے بالی میں فروخت کرنا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گیہوں اپنے بالی کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اس کی بیع جائز نہیں ہے تو لوگوں کو دقت اور پریشانی ہوگی، سمجھے نا؟ تو لوگوں کو دقت اور پریشانی سے بچانے کے لیے اور عموم بلوا کی وجہ سے صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ گیہوں کو اس کی بالی میں اور اسی طرح باقلہ کو اس کے چھلکے میں بیچنا جائز ہے۔ اور دلیل کے طور پر صاحب کتاب نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، ہم نے وہ حدیث عزیز طلبہ آپ کے بلیک بورڈ پر نقل بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل حتی یزہوا وعن السنبل حتی یبیض ویعمل العاہۃ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بیع یعنی کھجور کو نہیں بیچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا، لیکن کب فرمایا کہ بیچ سکتے ہیں؟ جب وہ پک جائے۔ اگر وہ پک جاتا ہے، وہ گاچھ پر ہی ہے، تو وہ اس کو فروخت کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح بالی کے سلسلے میں، یعنی اسی طرح گیہوں کا جو بالی ہوتا ہے اس کے بارے میں منع فرمایا بیچنے سے، لیکن کیا فرمایا کہ اگر وہ بالی بالکل سفید ہو جائے، سفید کا مطلب وہی ہے کہ وہ پک جائے، کیونکہ جب گیہوں پک جاتا ہے تو وہ سفید ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ وَيَعْمَلَ الْعَاهَةَ، اور وہ آفات وغیرہ سے وہ محفوظ ہو جائے، تو اس صورت کے اندر اس کو بیچنا درست ہے۔ صاحب کتاب نے اسی کو بیان فرمایا، کیا کہا؟ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَّةِ فِي قِشْرِهَا، کہ گیہوں کو اس کی بالی میں اور باقلہ کو اس کی چھلکے میں، یعنی لوبیا ایک طرح کی سبزی ہوا کرتی ہے، اور باقلہ کو اس کی چھلکے میں بیچنا جائز ہے۔ یہاں تو بات تو ختم ہو گئی۔ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایک
ایک مکان بیچا تو مکان کو بیچا تو مکان فائنل بات ہو گئی، مکان بک گیا، لیکن عام طور پر دروازے پہ ایک تالا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تالا ایسا ہوتا ہے جو بالکل چسپا رہتا ہے، بالکل چپکا ہوا رہتا ہے دروازے سے. تو کیا صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ بے کے اندر وہ داخل ہے کہ نہیں؟ وہ تالا صاحب کتاب کر رہے ہیں وہ تالا اس میں داخل ہے. کیوں کہ وہ اس کے ماتحت ہے، یعنی مکان کو بھی ایک حصہ ہے. جب مکان کا وہ حصہ تو تالا اس کے اندر داخل ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تالا چابی سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جب تالا اس میں داخل ہے اس بے کے اندر تو اسی کے ساتھ ساتھ اس تالے کا چابی بھی اس میں داخل ہوگا. صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص کسی گھر کو بیچے تو بے کے اندر اس گھر کے تالے کی چابی داخل ہوگی، یعنی تالا تو داخل ہوگا ہی ہوگا ہی، ساتھ ساتھ اس کی چابی بھی ہوگی. ایسا نہیں کہے گا بعد میں بائے کہ بھائی میں آپ سے تو مکان فروخت کیا ہوں، میں آپ سے وہ اس کا تالا اور چابی نہیں دوں گا یا اس میں داخل نہیں ہے. کہہ صاحب کتاب نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، لہذا فروخت میں دروازے یعنی مکان کے ساتھ ساتھ اس کے تالا اور اس کا چابی بھی اس میں داخل ہوگا. یہاں تو بات ختم ہو گئی. آگے صاحب کتاب ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں ناواقف ہوں، میں جاہل آدمی ہوں، یا مجھے آتا نہیں ہوتا کچھ کیسے کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ سے ایک سامان بیچ رہا ہوں. میں 10 کلو چاول آپ سے فروخت کر رہا ہوں عزیز طلبہ. تو اب میں کسی آدمی کو بلاؤں، مجھے ناپنے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اب ناپنے والے کو بلاؤں گا کہ بھائی ناپ دو، فلاں کو مجھے 10 کلو چاول دینا ہے یا گیہوں دینا ہے. تو اس ناپنے والے کی اجرت کون دے گا؟ جو ناپے گا 10 کلو یا 20 کلو جو ہم کو دینا ہے، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجرت بائے کے ذمے ہوگی، یعنی بیچنے والے کو، یعنی میں جو بیچ رہا ہوں آپ کے ہاتھ آپ کے ذمے نہیں ہوگا بلکہ میرے ہی اوپر ہوگا. اسی طرح آپ جو مجھے پیسے دیں گے تو وہ پیسہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے یا کس ٹائپ کا ہے، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ 10 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے، 20 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کھڑا کون ہوتا ہے، کھوٹا کون ہوتا ہے. تو یہ پرکھنے والے کو ہم بلائیں گے کسی آدمی کو، تو جس آدمی کو میں بلاؤں گا اور وہ پرکھے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، تو اس کی اجرت کون دے گا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ بھی میرے ہی ذمے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے میرے لیے پرکھا ہے، اس نے میرے لیے ناپا ہے. کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جب میں کسی سے کوئی چیز فروخت کروں تو اس کو حوالہ کروں. اور حوالہ کب ہوگا؟ جب وہ جب اس کو تولا جائے، ناپا جائے. تو ناپنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو جو میرا کام تھا وہ اس نے کیا ہے، لہٰذا جب اس نے کیا تو اس کے اجرت میرے ذمے اس کی ہوگی. لیکن آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ثمن یعنی روپیہ پیسہ، میں نے آپ سے 10 کلو چاول بیچا، آپ مجھے پیسہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو مجھے پیسہ دیں گے، یا مثال کے طور پر میں نے آپ کو 10 کلو چاول دیا، آپ بھی مجھے 10 کلو گیہوں دے دیے، تو وہ گیہوں مثال کے طور پر وہ وزن کرے گا آپ کی طرف سے، پھر وہ آپ جو مجھے دیں گے تو آپ نپوائیں گے گیہوں کو. تو آپ نے کسی آدمی کو بلایا نپوانے کے لیے، تو آپ مجھے ناپ کر وہ گیہوں دے دیے، تو اس کی اجرت کون دے گا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دینا پڑے گا. کیوں کہ ثمن جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، وہ آپ مجھے دیں گے، لہذا اس پر جو خرچہ آئے گا وہ بھی آپ کے ہی ذمے ہوگا. صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں. اور صاحب کتاب نے ایک حدیث بھی نقل کر دیا ہے. میں نے وہ حدیث عزیز طلبہ آپ کے بلیک بورڈ پر نقل بھی کر دیا ہے. کیا حدیث ہے؟ ابن عباس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الحجام اجرہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. جانتے ہیں پچنا لگوایا جاتا ہے. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ، اور حجام کو اس کی اجرت دیا. دیکھیے اس حجام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا تو اجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہوا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ جو آدمی جس کے لیے کام کرے گا اسی کے ذمے اس کی اجرت ہوگی. اسی کو بتلایا وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ وَازِنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، کہ کیل کرنے والے کی اور ثمن پرکھنے والے کی اجرت بائع پر ہے اور ثمن کو وزن کرنے والے کی اجرت مشتری پر ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. صاحب کتاب آ کے 2 مسئلہ بیان کر کے اس چیپٹر کو اور اس ٹاپک کو ختم کر دیں گے. کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کتاب بیچ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں 10 روپے میں آپ سے یہ کتاب بیچ رہا ہوں. اب آپس میں اختلاف ہوا، میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ پیسہ دیجئے تب میں آپ کو کتاب حوالہ کروں گا، آپ کہہ رہے نہیں پہلے آپ مجھے کتاب دیجئے تب میں پیسہ دوں گا. اب یہاں پر کون کیا دے گا؟ کون کیا دے؟ کتاب پہلے دی جائے گی یا پیسہ پہلے دی جائے گی؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ دیجیے گا، یعنی پیسہ آپ مجھے دیجیے گا، اس کے بعد میں آپ کو کتاب حوالہ کروں. کیوں؟ اس وجہ سے
کہ روپیے پیسے جو ہوتے ہیں وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے، البتہ سامان متعین کرنے سے متعین ہو جائے۔ مثال کے طور پر جب میں نے کہا دیا کہ آپ کو یہ کتاب میں آپ سے بیچ رہا ہوں 10 روپے میں، اس کے بعد جب بات فائنل ہو گئی تو میں نے یہ کتاب بدل کر کے دوسری کتاب میں آپ کو دے دیا، صاحب کتاب کا درست نہیں، کیوں کہ یہ سامان ہے، سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ 10 روپے میں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 10 روپے کا نوٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے تھے، اسی بیچ میں آپ نے اس نوٹ کو رکھ لیا اور اس کے بعد 10 کا سکہ یعنی 10 ٹو سکہ آپ نے دے دیا، یعنی 1 روپے کا 10 پیس کریں، وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں کہ پیسہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب کر رہے ہیں یہ سامان تو متعین ہے، یہ تو فائنلی بات ہے، لیکن آپ کا پیسہ متعین نہیں ہے، اس لیے آپ پہلے پیسہ آپ مجھے دیں گے، وہ متعین جب آپ مجھے دے دیں گے، جب ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب روپیے پیسے پر قبضہ ہو جائے تو متعین ہو جاتا ہے، لہذا آپ پہلے مجھے پیسہ دیں گے تب میں آپ کو کتاب دوں گا۔ صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ومن باع سلعۃ بثمن، اور جو شخص کوئی سامان سمن کے بدلے یعنی روپیہ پیسے کے بدلے میں بیچے، قیل للمشتری، یعنی مشتری سے کہا جائے گا، یعنی خریدنے والے سے کہا جائے گا ادفع الثمن، سمن بڑھے روپیہ پیسہ جو بات ہوئی ہے اتنے پیسے میں، اس پیسے کو حوالہ کرو مشتری کو، سب سے اس کو بائع کو سب سے پہلے۔ فاذا دفع، جب مشتری پیسہ دے دے گا بائع کو یعنی بیچنے والے کو، قیل للبائع، اب بائع سے کہا جائے گا سلم المبیع، یعنی اس سامان کو اس کے حوالہ کر دو۔ صاحب کتاب چھوٹا سا مسئلہ بیان ختم کریں گے اس بات کو، کہ مثال کے طور پر دونوں طرف سامانی ہے، میں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب میں آپ سے بیچ رہا ہوں اور آپ سے میں ایک کتاب لے رہا ہوں، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اسی طرح میں نے کہا کہ سمن، میں آپ سے سمن دے رہا ہوں کوئی اور آپ مجھے سمن میرے ذمے میرے سامنے، یعنی بدلہ دونوں طرف برابر ہے، یعنی ادھر بھی سامان ہے ادھر بھی سامان ہے، ادھر بھی سامان ہے ادھر بھی سامان ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہو گیا، کیسے دیا جائے گا؟ پہلے آپ دیں گے یا پہلے میں دوں گا؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ دی جائے گا، یعنی اس ہاتھ سے آپ دیں گے اس ہاتھ سے میں لے لوں گا۔ اسی کو بیان فرمایا من باع سلعۃ بسلعۃ او ثمنا بثمن، اور جو شخص کسی سامان کو سامان کے بدلے میں بیچے یا کسی ثمن کو ثمن کے بدلے میں، قیل لہما سلما معا، ان دونوں سے کہا جائے گا ایک ساتھ سپرد کرو، یعنی آپ مجھے ایک ہاتھ سے دیں گے اور ایک ہاتھ سے میں آپ کو دوں گا۔ صاحب کتاب یہاں بات ختم کر دی ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کو باب خیال شرط پڑھایا جائے گا۔ ہم آج کی سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، آئندہ کل